خواتین و حضرات، کیسر عباس کہتا ہے کہ اگر آپ کے خواب بہت ہی اونچے اور آغاز بہت ہی پستی سے ہیں تو مبارک ہو، زندگی آپ سے کوئی بڑا کام لینے والی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو انتہائی کم عمری میں انہوں نے بڑا نام کمایا ادب کی دنیا میں۔ آج ہم ان سے سوالات کریں گے، زندگی کے بارے میں جانیں گے، ان کے پرسنل لائف کے بارے میں، ادبی زندگی کے بارے میں ان سے جانیں گے، اور ان سے کچھ تلخ سوالات بھی کریں گے اور کچھ میٹھے سوالات بھی کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے انتہائی شارٹ نوٹس پہ ہمیں وقت دیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ اٹس مائی پلیجر سر، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ کم وقت میں بہت بڑا نام کمایا، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے نام کمایا ہو یا کسی کو امپریس کیا ہو۔ کالج کے جس بھی لڑکے سے آپ بات کریں کہ آپ کا فیورٹ ٹیچر کون ہے، ٹیچر وہ سر سفیر کی بات کرتا ہے۔ میں جب اردو میں اس کو مضمون دیتا ہوں کہ آپ میرا پسندیدہ استاد اس پہ مضمون لکھیں، تو 90% طلبہ میرا بہترین استاد سر سفیر کہتا ہے۔ تو سر، آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ اپنے تعلیمی پس منظر کے بارے میں بتائیں۔ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ۔ ہاں، میٹرک کیا میں نے بڑا خبر ایجنسی سے، اور پائلٹ بننا تھا۔ پھر میٹرک کرتے کرتے شوق ہوا کہ انجینئرنگ اچھی ہے، تو انجینئرنگ کی میں نے پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لی۔ ادھر ہم شفٹ ہوئے نوشہرہ میں، ادھر ہم نے انجینئرنگ کی، مزہ نہیں آیا۔ سیکنڈ ایئر میں ہم تھوڑے ویک پڑ گئے، کیمسٹری میں اور فزکس اور میتھمیٹکس بہت ویک تھا میرا۔ اور سٹارٹ سے مجھے انگریزی پسند تھی اور کچھ لکھتا بھی تھا اردو میں، ادھر ادھر کا لٹریری پیسز لکھتا تھا، شاعری وغیرہ، مضمون وغیرہ۔ تو پھر کچھ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے تھے ہم ایز اے ہول، ہماری جو فیملی تھی۔ تو میں کام کرتا تھا اور پرائیویٹ بی اے کی میں نے پشاور یونیورسٹی پشاور سے۔ ادھر میں نے الیکٹیو انگلش پڑھا اور ہسٹری پڑھی۔ ہسٹری میں ہم نے پاک انڈو ہسٹری پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت کتابیں پڑھتا تھا۔ روزانہ کے حساب سے کم از کم 100 پیجز، یا اگر زیادہ ہو تو 1 یا 2 بکس بھی پڑھتا تھا، اگر چھوٹے ہو یا وقت زیادہ ملے مجھے۔ سو اٹ واز اے بک وارم، کتابی کیڑا تھا، میں بن چکا تھا تب۔ پھر بی اے پاس ہوا تو ہم نے پھر ماسٹر کی انگلش لنگوسٹکس اور لٹریچر میں۔ بس یہی کچھ ہے۔ کس یونیورسٹی سے؟ نمل سے کی ہم نے اچھا، انگلش۔ تو وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے آپ لٹریچر کے بحر بے کرا میں غوطہ ہوئے؟ جن چیزوں نے مجھے مجبور کیا، یا ہاں، وہ کون سے وجوہات تھے؟ پہلے تو مجھے سٹارٹ سے انگریزی زبان جو تھی وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی بچپن سے، اور ان لوگوں کا جو سوسائٹی ہے، ان کا جو سٹائل ہے، سوٹ وغیرہ، بات کرنے کا طریقہ، ان چیزوں سے میں بچپن میں امپریس تھا۔ پھر کچھ لکھتا وکھتا تھا اردو وغیرہ میں، پشتوں میں، جو کہ پتہ نہیں اب وہ سروائیو نہیں کرتی کہ کیسا لکھتا تھا میں 7th میں، 5th میں، 4th میں۔ اور ایک ٹیچر تھا پھر، تیسری جو بڑی ریزن تھی، وہ میں نے جب FEC کی تو انہوں نے MA انگلش کمپلیٹ کر دی، اور ان کے کوٹ سے میں بہت زیادہ امپریس ہوتا تھا۔ جب بھی میں کوئی بات کرتا تھا، وہ اکثر ہم مذاق میں ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے۔ ہمارا کائنڈ آف کزن بھی ہے، قریبی رشتہ دار ہے۔ تو میں جب کوئی کرٹیسزم کرتا تھا ان پہ، تو وہ پھر ایک کوٹ سناتا تھا آگے سے، فرانسس بیکن کی کوٹ سنائی، شیکسپیئر کی، فلپ سڈنی کی۔ تو ان سے میں بہت زیادہ انسپائر تھا، اس لیے میں نے لٹریچر پڑھا پھر۔ اچھا، یعنی یہ جو ادب کی چنگاری تھی یہ آپ کے اندر موجود تھی بچپن سے؟ ہاں، ایسا ہی کچھ ہے شاید۔ اچھا، اور آپ کا رجحان نظم کی طرف ہے یا نثر کی طرف ہے، یعنی پروس کی طرف ہے یا پوئم کی طرف ہے؟ یعنی آپ پروس لکھتے ہیں یا پوئم لکھتے ہیں؟ لکھنا میں نے شروع کیا تھا پوئٹری سے۔ اچھا، 2016 میں، بیک ان 2016 جب میں نے FEC کمپلیٹ کر دی، پھر میں ایز اے شاپ کیپر کام کرتا تھا، تو تب مجھے ایجوکیشن کی بہت پیاس ہوتی تھی کہ میں کاش پڑھتا۔ تب اس طرح کی چیزوں پہ اپنی لائف کے بارے میں لکھتا تھا۔ وہ تو بہت زیادہ سمپل پوئٹری ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اسے پوئٹری بھی کال کہوں۔ تو ادھر سے شروع کی تھی۔ پھر اردو مضامین میں لکھنا شروع کر دیے تھے اسی کام کے دوران۔ پھر یونیورسٹی میں جب ہم گئے تو ادھر سے ناول پڑھنا، ریڈ کرنا اور اس کو سمجھنا، اور اس پہ پھر انالیسز، یہ ساری چیزیں مجھے بہت پسند ہے۔
اور تھی بھی اسٹارٹ میں جب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا ماسٹر کا. تو ایک شخص نے مجھے کہا, قریبی شخص ہے, کہ ناول, ان کو میں نے کہانی سنائی, انہوں نے کہا کہ لکھنا شروع کر دے. تو میں نے پھر کچھ اپنے شوق کی وجہ سے, کچھ ان کی وجہ سے 2 مہینے میں نے لکھ ڈالی تھی ٹائپ کرتے کرتے. اب پروف ریڈ نہیں ہوا ہے, دعا گو ہے کہ پبلش ہو جائے. ناول کس موضوع پہ ہے؟ ناول کا نام ہے پشتون ڈینسل, ایک پختانہ پیغلہ جسے ہم کہتے ہیں, دوشیزہ. تو اس میں آپ نے کیا میسج دیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. سمرائز کریں ذرا. اصل میں جو ایجوکیشنل ہوتا ہے پشتون لڑکیوں کا, پٹھانوں کا, اس کو تھوڑا نوک کیا گیا ہے, کرٹیسزم اس پہ ہوا ہے. جو سوسائٹی ہے, جو میریٹل ڈیسیجنز ہے کہ وہ شادی کے بارے میں نہ بات کر سکتی ہے, نہ کوئی فیصلہ, نہ کوئی مشورہ دے سکتی ہے کہ مجھے اس بندے سے شادی کرنی ہے یا نہیں, ان ساری چیزوں. اور اگر آپ کو ہمارے معاشرے میں, پشتونوں کے معاشرے میں پوتر جسے کہتے ہیں, فیور والی محبت ہو جاتی ہے, ان کو ہندی کا شبد آپ نے استعمال کیا. جی تو اس کو آگے لے جانا, اس کو چھوڑنا, اس کو اپنانا, یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہیں. اچھا, آپ کی اب تک کتنی تحریریں شائع ہوئی ہیں, یا کتنی لکھی ہے, کوئی رسالے میں یا اخبار میں؟ شائع کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ کوئی اچھا پروف ریڈر یا ہیلپر نہیں ملا ہے کہ اس کو پروف ریڈ کرے. کم از کم 80+ یا 70 تو پلس ہے, 80+ میرے کچھ پوئمز ہوں گے اس میں. ایپک پوئمز بھی ہے, 400-500 لائنز والے سٹوریز ہے اس میں, لیکن سارے کے سارے رومانٹک ہے. اچھا. اور ناول جو ہے وہ بھی ایک رومانٹک ناول ہے. تو صرف ناول ہے, کچھ مضامین ایسیز ہوں گے اور پوئٹری ہوگی. یعنی آپ رومانٹسزم کے علمبردار ہیں؟ ہاں, بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. آپ یعنی ایک انقلابی ہوتا ہے, پروگریسو ہوتا ہے, ایک رومانٹسزم ہوتا ہے, ایک رونا دھونا اس کا کام ہوتا ہے, میر تقی میر کی طرح. یعنی آپ رومانٹسزم کے؟ جی میں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں رومانٹک لکھتا ہوں. اچھا. آپ کا پسندیدہ شاعر موجودہ کنٹمپریری جو زندہ ہو؟ ہاں. مشکل سوال ہے. مطیع اللہ تراب کو میں بہت پسند کرتا ہوں, اس کے سٹائل کو, انداز کو, جب وہ پوئٹری پڑھتا ہے, سناتا ہے. پشتو کا ہے. اچھا. دانش صاحب کو پسند کرتا ہوں, اور اردو میں وسیع شاہ کو. اچھا. ہاں, جون ایلیا تو کنٹمپریری پہ نہیں ہے, گزر چکا ہے, لیکن بہت زیادہ پڑھتا ہوں میں انہیں. ہاں. اور انگریزی میں؟ کنٹمپریری کوئی نہیں. انگریزی میں چوسر سے لے کے ابھی تک جتنے بھی آرڈن تک ہم پڑھ چکے ہیں. کلاسک میں ہو, لیکن ہاں, آپ کو پسندیدہ سارے کے سارے ہیں. سارے تو ہے, لیکن اس میں ایک سب سے فیوریٹ ہوتا ہے آپ کا؟ سب سے فیوریٹ جو میرا ہے وہ فلپ سیڈنی ہے, اور پھر اس سے بھی شاید زیادہ جان کیٹس ہو. لینگویج کے لحاظ سے مجھے ولیم ورڈزورتھ بہت پسند ہے. میسیج جو دیتا ہے سمپل ورڈز میں دیتا ہے, سو آئی لائک ہم دا موسٹ. اچھا, ایک متنازعہ سوال ہے آپ سے. جی. ایک کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ جو طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ انگریزی لٹریچر سے ڈرتے ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ماسٹر کریں گے انگریزی ادب میں تو ہم لادین بن جائیں گے یا ملحد بن جائیں گے. وہاں پر ایسے نظریات پڑھائے جاتے ہیں جو آپ ایتھیسٹ کی طرف آپ کا رجحان پھر بڑھ جاتا ہے. تو آپ اس سے کس حد تک متفق ہے؟ آپ نے انگریزی ادب میں ماسٹر کی ہے, تو اس حوالے سے بتائیں. جیسے میں 2 چیزیں ہیں, 2 رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ریلیجیس جو نالج ہے وہ ہے نہیں, اس لیے آپ فضول چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, میں ایک رائٹر ہوں, اور میں کرسچن ہوں, مسلم ہوں یا ہندو ہوں, جو بھی ہے, اور میں انڈیپینڈنٹلی یا آزادی سے لکھتا ہوں, ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ کے یا ریلیجن کو زیادہ پوائنٹ آف ویو میں نہ لیتے ہوئے لکھتا ہوں, اور آپ مجھ سے امپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک غلطی ہے کہ انسان سے اتنا امپریس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے مذہب سے دور لے کے جائے. ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے ریلیجن کا پتہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے جتنا بھی جسے ہم گریٹ لٹریچر کہتے ہیں وہ آپ کو گمراہ نہیں کرتا. اور کچھ لوگ اس اسٹائل کے لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں, انگریزی لٹریچر میں اس طرح ہوتا ہے, انگریزی اس طرح کرتے ہیں. وہ بھی کرسچن ہے, دے ہیو گاٹ دیئر اون ریلیجن, ان کا اپنا ایک مذہب ہے عیسائیت. اور آرتھوڈاکس کرسچنز بھی ہے جو سخت ہوتے ہیں اپنے مذہب کو لے کے, قدامت پسند. ہاں, جان ڈن کو لے لے,
وہ پہلے کائنڈ آف عیاشی کے بارے میں لکھتا تھا، رومانٹک ہوتا تھا، اسے پوئٹ آف لو بھی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ ریلیجیس بن جاتا ہے. تو اگر میں اس کے پہلے سائڈ کو دیکھتا ہوں اور جو ریولیوشن اس کی زندگی میں آیا ہے یا آئی ہے، وہ ریلیجیس بن چکا ہے، مہذب انسان بربا، تو ان کو بھی پھر دیکھنا چاہیے نا کہ یہ انسان چینج کیوں ہوا ہے. نہیں بنتا کوئی بھی، صرف کچھ لوگ ریلیجیس اسٹڈی کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں اس لیے، یا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ لٹریچر کیا ہے. سمجھنا بہت ضروری ہے، صرف چیزوں کو رٹا کرنا، کوٹس رٹا کرنا، ناولس کے بارے میں، کریکٹرز کے بارے میں جاننا، یہ چیز آپ کو قابل نہیں بناتی. آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مذہب کے بارے میں ہمارا مطالعہ ناقص ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو ہم بہت جلد اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. یا میرے خیال میں اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے کہ یہ بندے جو اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں یہ احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں، مرغوب ہوتے ہیں. بالکل، یو آر رائٹ، بالکل. ہاں، ریلیجیس اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ لٹریچر پڑھتے ہیں اور آپ کو مذہب کا نہیں پتہ جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ لٹریچر میں ہی مذہب آ جاتا ہے. تو اگر آپ اس لٹریچر کو نہیں جانتے جو ہمارا یقین ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر جب میں لکھتا ہوں، آپ لکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بہت عبور حاصل ہے. دس از سم تھنگ ویری اسٹوپڈ. اور شاعری میں آپ خصوصاً دیکھیں تو صوفیزم کو بہت زیادہ ٹچ کیا ہوتا ہے. ہاں بالکل. ہاں، تو اس میں ڈیپ چیزیں ہوتی ہے، اور جو لوگ ڈیپ لکھتے ہیں وہ امپورٹنٹلی آئی جسٹ تھنک کہ وہ ریلیجیس ضرور ہوں گے، جن کا فلسفہ بہت گہرا ہو، وہ ریلیجیس اسٹڈی کر چکے ہوں گے یا ریلیجیس ہوں گے. اچھا، طلبہ اگر لٹریچر پڑھیں، اسٹوڈنٹس اگر ماسٹر کرے ادب میں، لٹریچر میں، تو کیا وہ صرف استاد ہی بن سکتے ہیں؟ وہ کون کون سے شعبوں میں جا سکتا ہے؟ یہ بہت کامن کویشچن ہے. جب میں کالج میں پڑھنے آیا تو سب اسٹوڈنٹس کا آپ سے امپریس ہو جاتے ہیں، آپ کے اسپیکنگ سے، آپ کے اسٹائل سے، آپ جس طرح ان کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو پھر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو یا کسی بھی فیلڈ کے ہو، وہ انگلش یا آپ کی فیلڈ میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلا کویشچن یہ ہوگا کہ سر ہم صرف ٹیچرز بنیں گے تو ہم تو ہر کوئی لڑکا تو ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ٹیچر بن سکتے ہیں. آپ ٹیوٹرنگ کر سکتے ہیں گھروں میں جا کے، آپ لوگوں کو ٹیوشنس پڑھا سکتے ہیں. بیسیکلی ہم انگلش میں 3 چیزیں پڑھتے ہیں. ایک لنگوسٹکس ہوتا ہے، ایک ٹریڈیشنل گرامر ہوتا ہے جو آپ کے لینگویج کو سنوارتا ہے، کیسے بنائیں گے، جملے لکھیں گے کیسے، اور تیسرا لٹریچر ہوتا ہے. تو ان تینوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں اگر آپ جس بھی ایریا میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ ایک کالم نگار بن سکتے ہیں، آپ ایک فری لانسر رائٹر بن سکتے ہیں، کریٹیو رائٹر بن سکتے ہیں. کچھ لکھ کے پھر اسے پروف ریڈ کر کے اسے شائع کرے. آپ جرنلز لکھ سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کا ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں. کمپنیز کو انگلش کے ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کمپنی کو. تو آپ بزنس میں بھی اپنا ٹانگ اڑا سکتے ہیں، ادھر سے بھی آپ پیسے. بیسیکلی کویشچن یہ ہونا چاہیے کہ پیسے کیسے کمائیں، کتنی طریقوں سے. کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر. آپ نے ادب پڑھا ہے، اب کس طرح پیسے کمائیں گے؟ زیر معاش کیا ہوگا آپ کا؟ ہاں، یہ سوال ہے. تو یہ سارے ہو سکتے ہیں. آپ کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، لینگویج انسٹرکٹر، تو بہت سارے ہیں. جرنلسٹ بن سکتے ہیں. اور بے شمار میگزین شائع ہوتے ہیں، آپ اس کے ایڈیٹر بن سکتے ہیں، کالمسٹ بن سکتے ہیں. بے شمار چینلز ہیں، چینلز میں آپ جا سکتے ہیں. ریڈیو میں بے شمار چینلز ہیں، اس میں آپ جا سکتے ہیں. تو آپ کمپیئر کریں سائنس کے سائنس میں اگر آپ ایک فیلڈ پڑھیں گے تو آپ لمیٹڈ اسی فیلڈ میں جائیں گے. انگلش میں انجینئرنگ کمپنی ہے، میڈیسن والی ہے، بناتے ہیں، تو ادھر بھی انگلش کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیسیفکلی اگر انگلش کی بات کریں، دوسرے لٹریچرس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. تو بہت ساری فیلڈز ہیں. اچھا، اور لاسٹ کوسچن، یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں؟ کہ وہ لٹریچر اور یہ کہ وہ کیا اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ادب میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ سیلف اسسمنٹ کی بات ہے. اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کس ٹائپ کا بندہ ہوں. اب دیکھیں نا، ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ملتی. بچپن سے مجھے 4th تک مجھے ڈاکٹر بننا تھا، پھر 7th تک مجھے پائلٹ بننا تھا، پھر میٹرک تک مجھے انجینئر بننا تھا. اب وٹ آئی پرسنلی تھنک اینڈ بلیو کہ اگر میں پری انجینئرنگ نہ پڑھتا اور میں صرف آرٹس پڑھتا، جسے ہم FA کہتے ہیں اور بہت حقیر نظر سے دیکھتے ہیں،
تو میں کافی بہت زیادہ اور بھی اچھا ہوتا لٹریری چیزوں میں. حالانکہ مجھے پسند تھا انگلش لٹریچر, انگریزی مجھے پسند تھی, لینگویج بھی اور یہ ساری چیزیں, لیکن صرف کیا کہتے ہیں ٹرینڈ نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے, فیملی والے مجھے پیسے نہیں دیں گے کہ آپ آرٹس پڑھ رہے بنیں گے کیا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پھر پریکٹیکل لائف میں جاتے تو ادھر آپ کی ایف اے سی میٹرک ایف اے کیا ہے یا ایف اے سی پڑھی ہے, آپ نے میٹرک میں آرٹس پڑھا ہے یا سائنس, یہ کوئی نہیں پوچھتا. آپ جس فیلڈ کے لیے جس سیٹ کے لیے گئے ہیں اس کے لیے آپ کتنے کمفرٹیبل ہے, کتنے اچھے ہیں, کتنا اچھا آپ اس فیلڈ کو جانتے ہیں, یہ چیز میٹر کرتی ہے. اچھا, بہت سے طالب علم لٹریچر کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے اور اس کے دوست, اس کے بعد ٹیچر اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ جسٹ ٹیچر ہی بنیں گے. تو ایسے طلباء کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیچرز کی ہی تو بات ہے, بچپن سے ہمیں اچھے ٹیچر سوری ٹو سے نہیں ملتے. وہ صرف بک تک محدود ہو, گرامر پہ اس کی فوکس زیادہ ہو, جو چیز پڑھاتے ہیں وہ چیز. ٹیچر وہ ہوتا ہے جو ایک ماڈل ہو, آپ کے ساتھ فنی بھی ہو, فرینڈلی بھی ہو, آپ کو اچھے سے پڑھائے, فرینڈلی طریقے سے پڑھائے. لٹریچر ایک ایسی چیز ہے جو سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے. سائنس میں اور دوسرے سبجیکٹس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ آپ کو ادھر ریزنز وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہوں گے, لاجک یا کیا کہتے ہیں اسے, آپ کا کوئی فیتھ یا یقین جو ہے. اب آپ جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی بھی سائنس سبجیکٹ مجھے نہیں بتا سکتا. آرٹس میں اگر ہم جائیں گے اس میں ریلیجن آتا ہے, اس میں ڈفرینٹ سوسائٹیز آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, یہ لوگ, تو ان سے میں زندگی گزارنا سمجھ جاتا ہوں کہ کیسے گزاریں گے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹیچرز کو پہلے تو اپنے آپ کو فالو کرے بے شک, اور پھر اگر آپ کو کوئی ایسا ٹیچر ملے جس سے آپ بہت زیادہ امپریس ہو تو ان سے صرف مشورہ لے, کسی کو 100% فالو مت کرے. اور پھر دیکھیے کہ اگر میں بایو کے ٹیچر سے مشورہ لے رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے بایو کی طرف وہ ہمیں بلائیں گے. اب میں انگریزی لٹریچر پڑھ چکا ہوں تو سب اسٹوڈنٹس کو میں انگلش کی تعریف کرتا ہوں. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹ اگر ہے تو اس میں ہے کیا, پیدا کس خوبیوں کے ساتھ ہوا ہے, تو پھر مشورہ دینا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی وہی مشورے لینے چاہیے جو وہ. اچھا, تھینک یو سر. اس کوٹ پہ اس لیکچر کا اختتام کروں گا کہ استاد وہ ہے جو طالب علم کو علم کی پیاس دیتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ہم آئندہ آپ کو بھی زحمت دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر.